جمع ہوا. کہنے مطلب میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر زمانے میں ایسا ہی ہوا ہے کہ جب باطل کے پاس مقابلے کی طاقت دلیل کے میدان میں ہار جاتے ہیں تو جو ہے اہل حق پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اہل حق کو مارتے پیٹتے ہیں، انہیں جو ہے جد و کوب کرتے ہیں. یہی ہوا جیسے ابراہیم خلیل کے ساتھ کیا گیا. اور آگے بڑھیے، تاریخ کے اندر ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں کے واقعات، ہزاروں کی تعداد میں اس لوگ واقعات پڑے ہوئے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ باطل نے اہل حق پر ظلم و زیادتی کیے ہیں. یاد کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ کی زبان لکنت تھی، زبان بول نہیں پاتے تھے لیکن حق پر تھے، تنہا تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کے لیے، ان کی مدد کے لیے ان کے ہی بھائی حضرت ہارون کو نبی بنایا تھا. یہ حضرت ہارون نے، حضرت موسیٰ نے کہا بھی تھا کہ اے اللہ تعالیٰ میری زبان لکنت ہے، بول نہیں پاتا ہوں، میری تائید کے لیے میرے بھائی ہارون کو جو ہے میرے مدد کے لیے بھی جو ہے ان کو نبی بنائیے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ کسی بھائی کی خیر خواہی کی ہے حضرت موسیٰ نے کیا ہے. موسیٰ نے درخواست کی کہ اے اللہ تعالیٰ میرے بھائی ہارون کو نبی بنا دے. سب سے بڑا احسان جو ہو سکتا ہے پوری کائنات میں، ایک بھائی دوسرے بھائی بھی کیا ہو، حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی پر احسان کیا، نبی بنوایا. کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی، جو حضرت موسیٰ نے حضرت فرعون سے مقابلہ ہوتا ہے، فرعون کے محل میں پلتے ہیں، بڑھتے جوان ہوتے ہیں، پھر نفسی کو جو ہے لپڑ مارتے ہوئے مر جاتا ہے. پھر حضرت موسیٰ جو ہے حضرت موسیٰ کے فرعون کے محل میں مشورہ ہوتا ہے کہ موسیٰ کو جو ہے پکڑا جائے، قتل کیا جائے. فرعون کے محل میں جو وزیروں میں سے ایک وزیر تھا جو چپکے سے ایمان لا چکا تھا، چپکے سے مومن ہو چکا تھا لیکن لوگوں نے ظاہر نہیں کیا تھا. حضرت موسیٰ سے کہتا ہے اے موسیٰ ان الملأ یأتمرون ان یقتلوک، یہ بادشاہ نے مشورہ کیا ہے کہ مقتل کر دیں گے، تم یہاں نکل جاؤ. حضرت موسیٰ وہاں چپکے سے آتے ہیں اور حضرت شعیب اسلام کی بستی میں مدین چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر 8 سال وہاں رہتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں دوبارہ. اب وہاں واپس آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، انہیں دعوت دو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا معبود ایک ہے، رب ایک ہے. تم جو کہتے ہو نا ربکم اعلیٰ، میں تمہارا رب ہوں، یہ جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میں نے ظلم، میں نے غلطی کی ہے، میں نے نفسی کو مار دیا ہے. کہا جاؤ، وہ بات پرانی ہو گئی، اب وہ بات نہیں چلے گی، دوسری بات شروع ہوگی، شروع ہوگا جو ہے وہ چپڑا کلوز ہو چکا ہے. فرعون سے حضرت موسیٰ آتے ہیں، فرعون سے کہتے ہیں کہ اے فرعون ایک اللہ کی بات کرو، تم جو کہتے ہو میں تمہارا رب ہوں یہ جھوٹ ہے، یہ وہمہ ہے، غلط ہے، تم اللہ کے بندے ہو. حضرت موسیٰ فرعون سے کہہ رہے ہیں. فرعون کہتا ہے اس میں اتنی ہمت ہے، شان سے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کئی معجزے عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ بغل میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ہاتھ میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے. حضرت موسیٰ لاٹھی پھینکتے ہیں، اندھا بن جاتا ہے. جب حضرت موسیٰ فرعون کو معجزہ دکھاتے ہیں، فرعون کہتا ہے تو جادوگر ہے، تو جادو کر لگتا ہے. فرعون جو ہے کہتا ہے ٹھیک ہے ہم بھی اپنے جادو کو جمع کرتے ہیں اور تمہارا مقابلہ کروا دیتے ہیں. تو کون جیتتا ہے؟ جو جیتے گا وہی بلند، وہی جو ہے کامیاب رہے گا، وہی بلند رہے گا. قرآن سے حضرت موسیٰ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، جن متعین کیا جاتا ہے وہ قرآن کا یوم الزینہ، وہ دن جو ہوا کرتا ہے، زینت یعنی عید کا دن ہوا کرتا ہے، عید کا دن کا انتخاب کیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تنے تنہا ہیں، ساتھ میں ان کا بھائی ہے، وہ 2 ہی آدمی ہیں. ادھر فرعون ان کی پورے حواری کے ساتھ، پورے اپنے وزراء کے ساتھ پوری کی پوری قوم ان کی جمع ہے. تاریخ میں آتا ہے سب سے جاہل قوم کی تاریخ میں کوئی نہیں ہے، فرعون کی جو ہے ماننے والے تھے. سب سے جاہل گوار تھے، اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کہ وہ جو فرعون کو رب مان رہا تھا، اتنی بڑی جاہل یہ قوم تھی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ عید کا انتخاب کیا گیا تھا. فرعون کا جو ہے جو کرسی رکھتی ہے، مسجد لگتا ہے، لائن سے فرعون اور اس کے تمام حواری بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تمام کے تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور فرعون جو ہے اپنے کئی ہرکاروں کو پورے شہر میں بھیجتا ہے. جتنے بھی جادوگر ہیں جمع کیے جائیں، بڑے بڑے جتنے بھی جادوگر پورے شہر کے اندر تھے سب کو جمع کیا جاتا ہے. مقابلہ موسیٰ سے ہے، موسیٰ اکیلے ہیں. تاریخ میں آتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ
70 जादूगर जमा किया गया, पूरे शहर से 70 जादूगर जमा हैं। मूसा तने तनहा है, अकेला है, उस मुकाबले के लिए है। अंदाजा कीजिए, फिरौन जादूगर जो आया था, कहा था ए फिरौन बताओ हमें क्या इनाम मिलेगा, अगर हम जीत गए तो हमें क्या इनाम मिलेगा था। बादशाह ने कहा था तुम्हारे मुकर्रब बन जाओगे, मेरे खास बन जाओगे, करीबी बन जाओगे, तुम्हारा इनाम भी तुम्हें इनाम होगा, और इनाम देते वो अलग इनाम देंगे, और एक इनाम ये भी होगा तुम्हारे खास वजीर बन जाओगे। लोग आज जो है जादूगर बहुत खुश था कि हम मूसा पर गालिब आ जाएंगे, मूसा को शिकस्त दे देंगे, और चुनांचे वक्त आ गया, हज़रत मूसा भी मौजूद हैं। अब वो जादूगर कह रहा है ए मूसा पहले तुम डालोगे या हम पहले डालें, मतलब पहले तुम करतब दिखाओगे या पहले करतब हम दिखाएं। मूसा कहते हैं पहले तुम दिखाओ। फअल्कू, कुरान कहता है फअल्कू हिबालहुम व इसियहुम युखय्यलु इलैहिम बिसैमन तसआ। लोग जादूगरों ने 70 जादूगर थे, उन्होंने रस्सी डाला, उन्होंने लाठी डाला, वो कहते कुरान कह रहा है युखय्यलु इलैहिम बिसैमन तसआ, उनके जादू के वजह से लग रहा था कि वो दौड़ रहा है, पूरा का पूरा मैदान में सिर्फ सांप दौड़ रहा है, रस्सी बेगा जो है रस्सी भी सांप से दौड़ रहा है, लाठी को दौड़ रहा है। तो कुरान कह रहा है जो खय्युल इलैहिम, ये खय्युल बता रहा है कि रस्सी सांप नहीं बना था, लेकिन जादूगर का तरीका होता है, जादूगर लोगों की आंख को मार देता है, जिसे लगता है कि कोई चीज कुछ और हो गई है। जादूगर में ताकत नहीं है कि माइक को जो है बना दे, ये हो सकता है कि वो आपकी आंख को मार दे, वो कहे कि ये जादू ये माइक नहीं है ये लोटा है, लोटा से मान सकते हैं हम ले गए लोटा है, लेकिन लोटा नहीं बन सकता है, ये जादूगर की बस की बात नहीं है, अल्लाह तआला कर सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि वो जादूगर ने कुरान कहता है हिबालहुम व इसियहुम, उन्होंने अपनी रस्सियों को लाठियों को फेंका, पूरा का पूरा मैदान में इस लाठी दौड़ सांप दौड़ रहा था, लग रहा था। हज़रत मूसा ने देखा, कुरान कहता है मूसा में कुटर पैदा हो गया, मूसा चूंकि नबी थे जादूगर नहीं थे। अल्लाह ने कहा ए मुझे डरते क्यों हो, अब तुम्हारे हाथ अलग माफी जमीनिक, तुम्हारे हाथ में जो कुछ है तो डालो। हज़रत मूसा ने अपनी छोटी लाठी उठाला, कुरान कहता है सल्कमा याकून, ये लाठी जो था अजदहा बन गया, जितने भी सांप थे जो सांप बन लग रहा था, जो रस्सी हो या फिर लाठी हो, पूरे के पूरे को ये जो है मूसा के अजदहा पूरा को निकल गया, सबको निकल गया, एक भी बाकी नहीं छोड़ा। जब इस मंजर को जादूगर ने देखा था तो कहा था वाकई मूसा जो कुछ पेश कर रहा है वो जादू नहीं है, हम जो पेश कर रहे थे जादू था, लगता है कोई आसमानी मदद है, आसमानी चीज है, यानी मौजज़ा है। जादूगर जो है कहता है ये जादूगर जो है सजदे में गिर पड़े, कहा कि वाकई ये मूसा जो है ये जादूगर नहीं है, लगता है नबी है, अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का फरिश्ता है जो भेजा गया है। तमाम जादूगर जो है सजदे में गिर पड़े, तमाम जादूगर जो सजदे में गिर पड़े, 70 के 70 जो जादूगर थे गिर गए। कहा ये कोई इंसानी का जो ये करामत नहीं है, इंसानी जादू नहीं है, गिर गए। जब और नहीं देखा अब परेशान हो गया, ये क्या हुआ, ये तो अजीब मामला हो गया, हम जिसके लाए थे उल्टा मामला हो गया। फिरौन ने कहा कहा नहीं लगता है ये मूसा तुम्हारा उस्ताद है। कहा ए जादूगरो, लगता है मूसा तुम्हारा उस्ताद है, तुम उसके शागिर्द हो, तुमने जान बुझकर अपना जो है तुमने हार मान लिया है, उस्ताद हो। हालांकि ये बात जहाँ बता दो आपको, फिरौन को ये बात मालूम थी, ये बात छुपी हुई नहीं थी कि मूसा जो है वहां से मिस्र से भाग करके मदीना चले गए थे, मदीना चले गए तो हमें शुएब की बात मालूम थी, लेकिन जो वहां मौजूद थे लोगों में ये पैगाम देने के लिए ताकि और लोग जो है मूसा के बहकावे में जादूगर के तरीके पे वो उसके बहकावे ना आ जाए, अगर वो तमाम लोग जो है मुसलमान हो जाए, मूसा पे ईमान ले आए, इसको ताकि वो चाह रहा था कि वो लोग और लोग इस्लाम न कबूल करें, मुसलमान न हो, मूसा की बात में ईमान न लाए।
چنان سے اس نے کہا کہ لگتا ہے یہ اے جادو کرو یہ تمہارا استاد ہے، تمہارا یہ تم کے چیلے ہو، تم نے اسے جادو سیکھا ہے۔ حالانکہ میں نے کہا مجھے بات معلوم تھی کہ موسیٰ جو ہے وہاں سے ابھی آیا ہے، اس کو کبھی مقابلہ اس جادو کے مقابلے سے جو ہے ملاقات بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے چاہ رہا تھا کہ اور لوگ اس کے جو ہے موسیٰ کے یہ باتوں میں نہ آئے اور مجھے رب جو مان رہا ہے اس سے نہ مکرے۔ خیر میں یہ اس واقعے سے میں بتانا آگے بتانا چاہتا ہوں کہ جب جادوگروں نے سجدہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کو، کہا آمن رب موسیٰ و ہارون کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون رب ایمان لے آئے ہیں، تو فرعون نے کہا تھا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ کہ کہا تھا اے جادوگرو تم نے مجھ سے پوچھے بنا میری ہدایت کے بنا تم موسیٰ پر رب پر ایمان لا چکے ہو، چنانچہ اس کی سزا اس کی جو ہوگی معلوم ہے، سزا اس کی جو ہوگی تمہارا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹیں گے، دایاں ہاتھ بالکل الٹے سے مجھ سے کاٹیں گے، دائیں ہاتھ بایاں پاؤں یا پھر بایاں ہاتھ دایاں پاؤں کاٹیں گے۔ اتنا ہی نہیں تمام کو جو ہے سولی چڑھا دیں گے، کھجور کے تنے پر سولی چڑھا دیں گے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اسلامی دنیاوی تاریخ میں جو سولی چڑھایا گیا تھا سب سے پہلے فرعون نے سولی چڑھایا ہے، اس سے پہلے سولی کا رواج نہیں ملتا ہے، فرعون سے پہلے سولی کا رواج نہیں ملتا ہے، سب سے پہلے فرعون نے اس ظلم کا ایجاد کیا تھا سولی چڑھانے کی۔ مورخین نے اس بات کو لکھا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا جو فرعون نے یہ کہا تو فرعون جادوگر نے کہا کیا کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے فرعون تم جو کرنا کر لو، تم جو کرنا کر لو، تم کیا کرو گے؟ یہ نہ کرو گے تم جسم سے جان کو لے لو گے، دنیا کے اندر دنیاوی جان کو لے لو گے، اور کیا کرو گے؟ یہاں تک یہ آج کے جو حالات چل رہے ہیں دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر آج مسلمانوں پر ظلم زیادتی کیے جا رہے ہیں، ایسے موقع پر ضرورت ہے کہ ہم